کہ مسلمانوں کی جو اوقاف کی ملکیتیں ہیں، جو ایمانی درد رکھنے والوں نے ایمان والوں کے لیے اس کو وقف کیا ہے قرآن پاک کی اس آیت کے نسبت پر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ نے جو تمہیں چیزیں محبوب بنا کے مرحمت فرمائی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ تو کہیں ایسے ہر دل عزیز جن کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترقی کی محبت تھی، انہوں نے اپنے خاص ملکیتوں کو ایمان والوں کے اعمال کے نام پہ ایمان والوں کے لیے برائے وقف کیے تاکہ اس کے اندر ایمانی حرارت رکھنے والے مسلمان اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم بارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے محترم عزیز بزرگوں، دوستوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں اور گھروں میں رہنے والی عزیز ماں بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اپنا ایک کامل و مکمل دین دے کر پیدا فرمایا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے اندر پیدا فرما کر ایسے ہی خالی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے انسانوں کو اپنی طرف سے سجا کر بنا کر نکھار کر اس کو اس چیز پر لایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کامل و مکمل دین دیا ہے، اور ہم نے اس دین کو سمجھانے کے لیے ایک آخر الزمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے حق میں مرحمت فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ دین ایسا دین ہے جس کے اندر نہ کسی طرح کی کوئی کجی ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ ذرہ برابر زیادتی ہے اور نہ ذرہ برابر کمی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس دین میں قیامت تک کے لیے جس طرح اللہ نے بغیر کمی کے بغیر زیادتی کے جو دین ہمیں مرحمت فرمایا ہے، ایسے ہی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس دین کے اندر نہ ذرہ برابر کمی کی جائے گی اور نہ ہی ذرہ برابر زیادتی کی جائے گی۔ خود اللہ فرماتے ہیں غیر دین اللہ یبغون فی الارض، کیا تم ہمارے دین کو بدلنے کی دنیا کے اندر کوشش کرو گے؟ زمین پر اس کی کوشش کی جائے گی؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسے ہو نہیں سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے جس دین کو تمہارے اوپر اتارا ہے وہ دین کامل و مکمل دین، اس کے اندر کوئی کسی طرح کی حفاظت میں کمی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم آئے دن
اس بات کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر زیادتی کرنے کی، کمی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم خود غور کر رہے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی پردے کا مسئلہ آ جاتا ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، ہماری ماں بہنوں کو ایجوکیشن کے نام پر پردے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کبھی طلاق ثلاثہ کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور کبھی اور کچھ آ جاتا ہے۔ ابھی ہم سب جانتے ہیں ہماری اوقاف کی ملکیتوں کا مسئلہ ہمارے آگے چل رہا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو اصول شریعت اور ضوابط ہمیں مرحمت فرمائے ہیں، اس کے اندر کمی کی جائے، زیادتی کی جائے، اور اپنے مطابق مسلمانوں کو کمزور بنا کر، دین اسلام کو کمزور بنا کر ان کے اوپر حکومت کی جائے۔ اس طرح کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دین اتنا مبارک دین ہے، اتنا مبارک دین ہے۔ اس دین کے اندر خود میرے اور آپ کے آقا حبیب کبریا تاجدار مدح سرور کونین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہی کمی زیادتی کرنے کی اجازت بالکل نہیں تھی۔ خود اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کھا کر ہمارے پاس تشریف لائیں؟ اس وقت ایک تو چیز تھی جس کو گرد کہا جاتا ہے، عام طور پر آج اس کو شہد کہتے ہیں، ہو سکتا ہے شہد ہی ہوگا، لیکن بعض لوگوں نے اس کو گرد بھی کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھا کر اپنے زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ تو زوجہ نے کہا کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو چیز کھائی ہے اس چیز کے کھانے کی وجہ سے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر لیا، چلو میں آج سے قسم کھاتا ہوں اس کے بعد کبھی بھی اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی قسم کھائی کہ میں اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جس سے میری بیوی کو تکلیف ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اپنا کلام کا نزول فرمایا، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری فرمائی اور فرمایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرم ما احل اللہ، اس چیز کو اپنے اوپر حرام مت کیجئے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے۔ آپ کیوں اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں جس کو ہم نے خود حلال فرمایا؟ تو خود میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ آپ غیر دین اللہ یبغون فی الارض، کہ اس دین میں آگے کمی بیشی زیادتی کی جائے یا اس کو بدل دیا جائے کسی مخلوق کی رضامندی کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اجازت ہے۔ لیکن بہت سارے اپنے دلی تعصب کے رکھنے والوں نے اور فرقہ پرست طاقتوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے اور اس بات کی کوششیں شروع کر دی ہیں کہ وہ دین، وہ مسلم پرست اللہ کا مسئلہ حقیقت میں مسلم پرست اللہ یہ خود اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ مسلم پرست اللہ یہ ایمان والوں کی شریعت ہے، یہ مسلم پرست اللہ ایمان والوں کا لا ہے
جو اللہ نے اپنے قرآن کے ذریعے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے ہمیں مرحمت فرمایا، اس کے اندر کمی پیشی کی جائے، اور وہ چیز جس کو اللہ نے حلال فرمائی ہے کہ لوگ اپنے حکومت کے پاور کے ذریعے سے فرقہ پرست مزاج رکھنے والے لوگ ایمان والوں کو فرقہ بندی میں بانٹنے کے لیے اور اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کی سازشیں رچ کر ایسے کئی چیزیں جو ایمان والوں کے لیے حلال تھی اس کے اوپر حرام کا لیبل لگا کر اسے استعمال کرنے کی اجازت سے روکا جا رہا ہے، اور ایسی کئی چیزیں جو دین کے اندر جائز تھی ان چیزوں کو اپنے مفاد کے لیے ایمان والوں کے آپسی تعلقات کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے ایمان کو اور اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اسے ناجائز کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ساری ہمارے آگے ظاہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب ہمارے آگے ایک مسئلہ ہے وقت ترمیمی بل کا، اس طرح کے بل کی لوگوں کے درمیان لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی جو اوقاف کی ملکیتیں ہیں، جو ایمانی درد رکھنے والوں نے ایمان والوں کے لیے اس کو وقف کیا ہے قرآن پاک کی اس آیت کے نسبت پر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ نے جو تمہیں چیزیں محبوب بنا کے مرحمت فرمائی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ تو کہیں ایسے ہر دل عزیز جن کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترقی کی محبت تھی، انہوں نے اپنے خاص ملکیتوں کو ایمان والوں کے اعمال کے نام پہ ایمان والوں کے لیے برائے وقف کیے تاکہ اس کے اندر ایمانی حرارت رکھنے والے مسلمان اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ساری اوقاف کی ملکیتیں جتنی بھی ہیں وہ تقریباً پوری کی پوری مسلمانوں کی ملکیتیں ہیں۔ خصوصاً ہندوستان کے اندر کئی لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں جو مسلمانوں نے اللہ کے نام پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے مسلمانوں کے ہمدردی میں اس کو وقف فرمایا۔ اب اس بل کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے جہاں کہیں بھی وقف کے ووٹ کا مسئلہ چل رہا ہے وہاں تقریباً کام کرنے والے مسلمان ہی ہیں۔ اب انہوں نے کئی شرائط اور ضوابط کو لاگو کیے ہیں کہ اس وقت ترمیمی بل کے ذریعے سے ہم ان اوقاف کی ملکیتوں میں اپنا دخل ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی منشا یہ ہے جہاں کئی وقت بورڈ میں کام کرنے والے پورے لوگ مسلمان ہیں وہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ غیر ایمان والوں کا بھی دخل ہو جائے، وہاں کام کرنے والے کم از کم 2 یا 4 لوگ شریک ہو جائیں، مسلمانوں کے ساتھ غیر لوگ بھی کام کریں گے۔ یہ پہلی منشا ہے۔ یا ایسا نہ ہو سکے تو دوسری منشا یہ ہے کہ جہاں کہیں وقت بورڈ کے کام کرنے کا مسئلہ آئے گا وہاں پوری اجازتیں وہاں کے ڈی سی کو دے دی جائے گی، وہاں کے جو وقت کی جائیداد ہوگی وہاں کا ڈی سی اس بارے میں جو کچھ بھی فیصلہ کرے گا، یوں کرتے کہ یہاں پہلے مندر تھی اب اس مسجد کو ختم کیا جائے، دوبارہ یہاں پر مندر کو تعمیر کیا جائے، تو اس کے فیصلے کو لے لیا جائے گا اور اس کے فیصلے پر کامیابی کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب مسلمان کھڑے ہو کے نہ اپنی کورٹ جا سکتا ہے، نہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے، نہ ہائی کورٹ جا سکتا ہے، کسی بھی کورٹ میں اس کے مقدمے کو درج نہیں کیا جائے گا، ڈی سی کے فیصلے پہ رضامندی کا دائرہ پورا کر دیا جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری سازشوں کو لا کر ان کا اپنا دخل وقف بورڈ میں داخل کر کے مسلمانوں کی جتنی ملکیتیں ہیں اس کے اندر مداخلت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ
وقت بورڈ کا نہیں ہے، اصل مسئلہ حقیقت میں ان مساجد کا ہے، اصل مسئلہ ان مدارس کا ہے۔ ان مساجد سے مصلی زندہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کر کے اللہ کو راضی کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ ان مدارس کا ہے، ان مدارس سے حفاظ علماء پیدا ہو کے انسانیت کی رہبری کے کام کرنے والے بن جاتے ہیں، جس سے ساری انسانیت اللہ کے دین پر گامزن رہے گی تاکہ اسلام بلند ہوتا رہے۔ حقیقت میں اصل سازش یہ ہے اسلام کو کسی طرح ختم کر دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، اس کو کمزور بنا دیا جائے۔ یہی چیزیں جب سے دنیا چلی ہے اس وقت سے لے کے آج تک چلتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دور میں حق کے خلاف کوئی نہ کوئی باطل کھڑا کیا گیا ہے، اس کا حق نے اگرچہ کہ دیر از دیر صحیح منہ توڑ اس باطل کو جواب دیا ہے۔ شروع سیرت سے لیا جائے، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دور تک بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ حق کے ساتھ باطل کا مقابلہ ضرور ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کو لے کر کھڑے ہوئے اور ان کی مخالفت میں نمرود باطل کی شکل میں آیا، لیکن کامیابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کی شکل میں کھڑے ہوئے تو فرعون باطل کی شکل میں آیا، مگر ہم نے خود دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل جیسی بڑی دریا سے بھی کامیابی مرحمت فرمائی۔ اور خود میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو لے کر حق کی شکل میں کھڑے ہوئے، باطل کی شکل میں ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، ابی بن ابی خلف آیا، اس طرح کئی باطل آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عروج میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائی۔ تو بہرحال ہر دور میں حق کے خلاف باطل ہمیشہ کھڑا کیا گیا ہے، اور مسلمانوں نے، ایمان والوں نے اس کا دو طریقے سے مقابلہ کیا ہے۔ ان میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی شکر گزاری کی ہے۔ آج حقیقت میں ہم دیکھیں گے ہمارے اندر یہ شکر گزاری کا مادہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ ہم آج آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہماری اوقاف کی ملکیتیں چھیننے کے لیے ہمارے مقابل میں باطل کھڑا ہو گیا ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا کہ ان اوقاف کی ملکیتوں کو آباد کرنے کی ہم نے کیا کوشش کی؟ ایسی کئی اوقاف کی مساجد جو بادشاہوں نے بنائی ہیں، اگر ہم جا کر دیکھیں تو ان دیوانوں میں سے پانی ٹپکتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ دیوانیں یہ کہہ رہی ہوگی کہ ایک وقت وہ تھا ان مساجد کو مصلی سجدے سے آباد کیا کرتے تھے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مساجد اللہ کے نام پہ رو رہی ہے کہ کوئی یہاں سجدہ کرنے والا ہے۔ تو ہم نے کبھی شکر گزاری کو، اللہ نے جو اوقاف کی ملکیت ہمیں مرحمت فرمائی ہے اس کے دائرے میں ہم نے کبھی یہ دیکھا کہ اللہ کے گھر کئی سالوں سے ایمان پڑے ہوئے ہیں، کیا ہم نے اس کی ترقی کی کوئی فکر کی؟ کیا ہم نے اس کے آباد کرنے کی کوئی کوشش کی؟ ایسے کئی تاریخی شہر ہیں جہاں آپ جا کر معائنہ کریں، جیسے بیجاپور جیسا شہر ہے، دلی جیسا شہر ہے، اور دیگر بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پر کئی مساجد جن کو ہمارے بڑوں نے بنا کر وقف کے نام پہ مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، آج مسلمانوں نے خود اسے ویران کر دیا۔ اب جب ناشکری ہوگی تو اللہ کی پکڑ آئے گی نہیں آئے گی، ہم خود اندازہ لگائیں۔ آج ہمارا یہ آواز اٹھانا یہ بات کی بات ہے کہ ہمارے اوقاف پر دوسروں کا حکم چل رہا ہے، ہمارے اوقاف پر دوسروں کا قبضہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم خود اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا ہم نے کیا شکر ادا کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت دانیات علیہ السلام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑی نعمتیں فراہم فرمائی. ایک دو نعمتیں نہیں، کئی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں برآمد فرمائی تھی. ان کے لیے منت سلوا کا اللہ نے آسمان سے نظام فرمایا. بعض لوگ کہتے ہیں مفسرین اللہ نے ان کے لیے تیتر اور بٹیر کا نظام فرمایا. آج تقریباً 70 روپے باہر ملتا ہے تیتر اور بٹیر. اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ نے ایسے نظام فرمایا تھا کہ رات ہوتے ہوتے ان کے لیے روزی مہیا ہو جاتی تھی. اس طرح اللہ نے ان کے لیے بغیر محنت کے روزی کا انتظام فرمایا. اگر شکر گزاری کرتے اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے ہم ہماری طرف سے تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ برآمد فرمائیں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ہماری نعمتوں کی ناشکری کرو گے ہمارا عذاب بڑا سخت ہے. اور نعمتوں کو ہم تمہارے سے چھین لیں گے، اس لیے کہ اب تم ہماری اس نعمت کے قابل نہیں رہے. تم نے ان مساجد کو آباد کرنے کی فکر نہیں کروائی، ان مساجد کو مصلیوں سے نہیں آباد کیا، ان مساجد کو سجدوں سے آباد نہیں کیا. اب یہ ویسے ہی ویران ہوتے جا رہے ہیں. اب تمہارے لیے اس چیز کا دینا یہ ناشکری کی دلیل ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ اس کی پکڑ کا فیصلہ کرنا ہے. ان ساری چیزوں کا کھڑا ہونا یہ ہماری ناشکری کی بھی دلیل ہے. تو اللہ انہیں بڑی بڑی نعمتیں دیتے تھے بنی اسرائیل کو، لیکن وہ بولتے ہمیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے. یا اللہ تیتر اور بٹیر کا نظام فرما رہے ہیں، مگر ان کی خواہش یہ ناشکری میں یوں آ گئے کہ لہسن اور پیاز کی طلب میں لگے ہوئے ہیں. اب حضرت دانیال علیہ السلام انہیں سمجھایا کرتے تھے دیکھو اللہ کی ناشکری مت کرنا، اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک چیز. بار بار سمجھایا کرتے تھے، بار بار سمجھایا کرتے تھے. انسان جب مالداری میں معروف ہو جاتا ہے سب سے پہلے اس کے اندر ناشکری کا مزاج زندہ ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ نے اس دین کے ذریعے سے ہر آدمی کو اس کے راستے پر چلنے کی ترغیب مرحمت فرمائی ہے. مالدار ہے، مالداری والی زندگی میں کیا کرے گا؟ غریب ہے، غربت والی زندگی میں کیا کرے گا؟ درمیانی مزاج کا آدمی ہے، اس زندگی میں کیا کرے گا؟ کہیں اللہ کا ان کے اوپر اس زندگی میں رہتے ہوئے مالدار ہے، ناشکری کے نتیجے میں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں نہ چھین جائیں. غریب ہے، غریبیت میں رہتے ہوئے اور ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اور غربت میں اسے مبتلا کر دے گا. درمیانی درجے کا آدمی ہے، اللہ کی ناشکری کرے گا اور اسے غریب بنا کے چھوڑ دے گا. اس کے بجائے اگر مالدار ہے شکر گزاری کرے گا اللہ اور اس کے مال میں ترقی دیں گے. غریب ہے، شکر گزاری کرے گا اللہ اسے مالدار بنائے گا. درمیانی درجے کا آدمی ہے، شکر گزاری کرے گا اللہ اسے بھی مال سے مالا مال کرے گا. تو اللہ کا یہ مبارک دین ہر آدمی کے ہر موڑ پہ رہبری فرماتا ہے. اس لیے مال آنے سے یہ صفت آ جاتی ہے کہ آدمی کے اندر ناشکری کا مزاج پیدا ہو جائے. اس لیے انسان کے جسم کے اندر 3 چیزیں بڑی قابل ہیں. ایک اللہ نے دل کو بڑا قابل چیز بنایا، اگر یہ ختم تو انسان ختم. دوسری چیز اللہ نے انسان کی زبان بنائی، یہ بھی بڑی قیمتی چیز ہے. انسان اپنی زبان سے خدا کو راضی کر سکتا ہے، انسان اپنی زبان سے اپنے خدا کو ناراض کر سکتا ہے. انسان اپنی زبان سے اپنے ہر دل عزیزوں کو اپنا بنا سکتا ہے، انسان اپنی زبان سے اپنے ہر دل عزیزوں کو پرایا کر سکتا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ زبان کی تلوار جو ہے وہ حقیقی تلوار سے بھی بڑی تیز ہے، اس لیے کہ تلوار کا زخم جب لگتا ہے یا تو وہ مرہم سے صحیح ہو جائے گا، یا ٹاکے سے صحیح ہو جائے گا، یا دوا کرسی سے صحیح ہو جائے گا، مگر جب زبان کا زخم لگتا ہے وہ کسی چیز سے صحیح نہیں ہو سکتا ہے. اور تیسری چیز اللہ نے انسان کے جسم کے اعضاء بنائے ہیں، آنکھ بنایا ہے، کان بنایا ہے، ہاتھ بنایا ہے، پیر بنایا ہے. اللہ ان چیزوں کو بغیر مطالبے کے اپنے طرف سے ہم سب کو انعام میں مرحمت بنایا ہے. اب ہم پر اس کا شکرانہ بڑا ضروری ہے. اگر ہم شکر نہیں ادا کریں گے اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے.
ایک ایک چیز کی بڑی نرالی قدر ہے انسان، ان کو اللہ نے محروم جن کو کر دیا ہے جن اعضاء سے، جن چیزوں سے، ان سے سوال کریں گے پتہ چلے گا ایک ایک اللہ کی نعمت انسان کے لیے جتنی قدر رکھنے والی تھی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے دل کی شکر گزاری ہو، اور دل کی شکر گزاری اللہ کے یہاں یہ ہے ہمیشہ نیکی کا ارادہ کرنا، یہ دل کی شکر گزاری ہے۔ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کا دل سے شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ کے یہاں وہ نیکی کی توفیق کو طلب کر رہا ہے۔ اللہ سے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو دل دیا ہے اس سے یہ ہماری ناراضگی کی نیت نہیں کر رہا ہے بلکہ ہماری رضامندی کی نیت کر رہا ہے۔ اللہ نے جو زبان دی ہے اس کی شکر گزاری ہے، ہمیشہ اللہ کی تعریف کیا کریں، اللہ کی ذات کی بڑائی بولا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ورد اپنی زبان پہ رکھیں، اللہ اکبر بولا کریں، الحمدللہ ہر کام کے بعد بولا کریں، اور سبحان اللہ بول بول کے اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کیا کریں۔ کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھائے تو یوں کہیں سبحان اللہ، خدا کی قدرت کا نظام کتنا اچھا ہے، اللہ نے کتنا لذیذ کھانا ہمیں کھلایا ہے۔ اس طرح اپنی زبان سے ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتے رہا کریں، یہ انسان کی زبان کا شکر ہے۔ اللہ نے انسان کے جسم میں اعضاء دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، دماغ دیا ہے، آنکھ دیا ہے، ساری چیزیں دی ہیں، ان کا شکر یہ ہے اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کی عبادت کے لیے ہمیشہ تیار رکھا کریں۔ جب کبھی مؤذن یوں کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، تو اپنے جسم کو خدا کی شکر کے لیے تیار کریں۔ یہ دی ہوئی جسم کی امانت اس رب ذوالجلال کی ہے۔ اگر اللہ ہمیں ماں کے پیٹ میں ہی پیدا نہ کرتا، آج کے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پہلے اسکین پہ یوں کہہ دیا جاتا ہے بچے میں ہارٹ بیٹ نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے اس کو آباشن کے ذریعے سے نکال دیا جائے تو اس وقت ہماری ماں کے پیٹ سے بھی ہمیں بغیر دنیا دیکھے نکال دیا جاتا، ہم کس کا کیا بگاڑ دیا۔ لیکن اللہ نے ہمیں اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے پرورش فرمائی، ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما کے 15 سال تک پرورش کا نظام بنایا۔ آگے ہم اپنے پیروں پہ اپنے آپ کو بڑا بنا کر کھڑا کیے تھے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہمیں جب بلایا جا رہا ہے اس جسم سے تم اللہ کی شکر گزاری کرو جس جسم کو اللہ نے تمہیں مرحمت فرمایا ہے۔ تو اگر ہم حی علی الفلاح کی طرف نہ چلے تو یہ ہماری ناکامیابی کی دلیل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ اپنے دل سے بھی شکر ادا کرے، اپنی زبان سے بھی شکر ادا کرے، اپنے جسم سے بھی شکر ادا کرے۔ جب بندہ نہ شکری پہ آتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی اللہ کی طرف سے پکڑ چالو ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ جب اللہ کی طرف سے بڑی بڑی نعمتیں بنی اسرائیل کو مل رہی تھیں، یہ ناشکری کے پر اتر آئے تھے، بڑی بڑی ناشکری کیا کرتے تھے، اب اللہ کی طرف سے پکڑ کا نظام ہوتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمجھاتے سدھر جاؤ، اللہ کی ناشکری مت کرو، ناشکری مت کرو، یہ مال کی اکڑ میں دنیا کے جھمگلے میں اپنے آپ کو بھلا کر جو ہے ناشکری پہ اتر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے بادشاہ بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ اب بخت نصر کی طرف سے ان کی ناشکری کا بھرپان انہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ بخت نصر اتنا ظالم بادشاہ تھا، وہ جیسے میدان میں آتا ہے بنی اسرائیل کی 70,000 کے لوگوں کی قوم کو قتل کرتا ہے، اور ان کی عورتیں جو گھروں کے اندر حاملہ ہوتی ہیں اس حمل کو چاک کیا جاتا ہے، اس کے پیٹ سے بچوں کو نکالا جاتا ہے، اور بچوں کو تلوار کے نیزے پہ رکھ کر باہر لا کر میدان میں ان تلواروں کو جن کے نیزوں پہ ان ماؤں کی بچوں کو رکھا گیا تھا ان کو بلند کر کے عیاشی کی جاتی ہے، اور کئی ہزار عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، ان کی عزت آبرو کی جاتی ہے، یہاں تک کہ 70,000 سے زائد لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور بخت نصر
دوبارہ حملہ کرتا ہے، ویسے ہی 70,000 لوگوں کو قید کر کے قید خانے میں ڈال دیتا ہے، جس کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام جیسے مقدس نبی بھی ہوتے ہیں جو قیدی بن کے وقت نصر کے حوالے سے قید خانے میں فلسطین میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو قید کر کے بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس وقت آج کے دور کی طرح قید خانے نہیں تھے، یہ کلاس بی کلاس سی کلاس، جو آدمی جس طرح کا ہے اس طرح اس کے ساتھ اکرام کیا جائے۔ یہ کلاس کا ہو تو آفیشل قید خانہ، بی کلاس کا ہو تو نارمل، سی کلاس کا ہو تو معمولی، اس طرح کا وقت نہیں تھا۔ اس وقت کے قید خانے بڑے گہرے کنویں ہوتے تھے جب پتہ نہیں کتنے زہریلے جانور ہوا کرتے تھے، قیدیوں کو ان کنووں کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ اس طرح وہاں بھی تکلیف دی جاتی تھی۔ کئی سال تک حضرت دانیال علیہ السلام اس قید خانے میں رہے، اور اس وقت انہوں نے اپنے قوم کو یاد دلایا تو انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا، اپنے غصے کا معاملہ ہمارے ساتھ کر کے یہ پروانہ ہمیں پیش کروا دیا کہ جب بندہ ناشکری پر اتر آتا ہے، اللہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو ان سے چھین لیتا ہے۔ اب ہمیں قید خانے میں رہنا پڑے، اب ساری قوم بنی اسرائیل کو افسوس ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے تھی، اب ہم نے اللہ کی ناشکری کر دی، اللہ کا غضب، اللہ کا قہر ہم پر اترا۔ اب سب مل کے کہنے لگتے ہیں چلو اللہ سے معافی مانگیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں وہ وقت اپنی زندگی کو درست کرنے کا ہم نے نہیں کیا، چلو پھر بھی رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اگر اللہ حقیقت میں غصے میں آتے تو وہ اپنے نبی کو آسمانوں پہ اٹھا لیتے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ایک مقدس نبی کو رکھے تو اب بھی اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے کا معاملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس غرض سے سب کے سب قید ہونے والے لوگ مل کر اللہ کی عبادت کرنے لگتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے لگتے ہیں۔ وہ ناشکری جو تھی ان کے دلوں کے اندر، ان کی زندگیوں میں، اس کو وہ سب کے سب شکر گزاری میں بدلتے ہیں۔ وہ مسجدیں جہاں سجدہ نہیں ہو رہی تھی ان کو سجدوں سے آباد کرتے ہیں۔ وہ مسجدیں جن کی دیواریں منہدم ہو رہی تھی ان کو اپنی جان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے ان کی تعمیر کر کے ان کو بلند کرتے ہیں۔ اب جب شکر گزاری کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ان کے فیصلے بدلتے ہیں۔ دوبارہ اللہ کی طرف سے ان کی مدد کا نظام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کا تعاون کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کے حق میں خیر خواہی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا کوئی حکومت کسی کا کچھ بگاڑ سکے؟ فرعون وقت کا بڑا بادشاہ تھا، اتنا سخت ظلم کرنے والا تھا۔ ہم نے سنا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تحقیق میں کئی بچوں کو قتل کیا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس جیسے ظالم کو بھی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے شکست دے سکتے ہیں، ناکامی برآمد کر سکتے ہیں۔ تو آج کی حکومت کے کرنے والے اس خدا کے آگے کیا چیز ہے؟ اللہ کیا ان کو ناکام نہیں کرے گا؟ اللہ ضرور ناکام کرے گا۔ اصل میں بدلنا تو ہمیں ہی، ہمارے اندر شکر گزاری آنی ہے، ہمارے اندر اللہ کی عبادت آنی ہے، اللہ کے توحید کو بلند کرنے کا کام ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہمارے توحید میں جب گڑبڑ آتی ہے، ہم جب توحید سے ہٹتے ہیں، اللہ کی عبادت سے جب ہم متنفر ہوتے ہیں، اللہ کا یہ اعلان ہے ان کے اوپر مشرکوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مشرک لوگوں کو حاکم بنا دیتے ہیں، اور اس وقت کے موحد توحید کے ماننے والے، ایمان رکھنے والے مسلمان لوگوں کے دل جو ہے اپنے آپ میں مغبوض ہو جاتے ہیں،
قابض بن جانے کے وجہ قابض بن جاتے ہیں اور ان کے دل ٹوٹنے لگتے ہیں، ان کے دلوں پہ ہیبتیں طاری ہو جاتی ہیں، وہ اپنے آپ میں چھپنے کے لیے تیار ہونے لگتے ہیں۔ اگر اس موحد دل میں حقیقت میں جب وحدانیت آتی ہے، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ آتا ہے، اب اللہ ایسا نظام بناتے ہیں غیروں کے دلوں میں ان کی زندگیوں کے اعمال کا رعب پڑتا ہے، وہ اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہوئے دور ہو جاتے ہیں۔ سیڑھیاں غیر کہہ رہے تھے جب حضرات صحابہ کے ایمان کو دیکھ کر، ان کی کاوشوں کو دیکھ کر وہ حیرت میں آئے، کہنے لگے جو در آمد، یہ تو جن نظر آ رہے ہیں، یہاں سے میدان خالی کرو ورنہ ہماری زندگی کی بچاؤ کی کوئی امید نہیں ہے، یہاں سے میدان فوراً خالی کرو۔ تو بہرحال اللہ کی شکر گزاری کا مادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیے جب سارے قید ہونے والے شکر گزاری پر اتر آئے، اللہ کی عبادت پر اتر آئے، تو اللہ نے کیسے کامیابی دی۔ اللہ کا نظام دیکھیے، اس وقت کا جو بادشاہ بخت نصر تھا، اس نے 70,000 مسلمانوں کو جو قید کیا تھا، اب یہ چاہ رہے تھے حضرت علیان علیہ السلام اب تو سارے لوگ اللہ کے ماننے والے اللہ کی شکر گزاری پر آ گئے ہیں، کسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے قید ہونے کے رہائی کا نظام بنا دے۔ یہ اللہ سے سارے کے سارے 70,000 لوگ دعا کیا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، اللہ نے نظام بنایا۔ بخت نصر نے خواب دیکھا اور صبح ہوتے ہوتے دیکھنے والے خواب کو بخت نصر بھلا دیا۔ اب جیسے صبح اٹھا، اس نے اپنے سارے حواریین کو، ماننے والوں کو، پادریوں کو جمع کرما کے اعلان کیا، ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بیان کرو۔ لوگوں نے پوچھا بادشاہ جہاں پناہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم اس کو بھول چکے۔ اب سارے پادری حیران پریشان ہو گئے کہ بادشاہ خواب بھی بھول گیا ہے، ہم کیسے اس کو بتا سکیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا 3 دن کی مہلت ہے، اگر کسی نے ہمارا خواب اور خواب کی تعبیر دونوں نہیں بیان کرنائے تو اس کو اور اس کے سارے گھر والوں کو سولی پہ چڑھا کے قتل کر دیا جائے۔ اب سب پریشان ہو گئے کہ ہم کیا بتائیں گے بادشاہ کے آگے، کوئی کچھ بتا کے بنا کے آنے لگا اور اس طرح کی تعبیر پیش کرنے لگا جس کا بادشاہ کو اطمینان نہیں تھا، اس لیے کہ جو خواب وہ دیکھا ہے اس خواب کو بیان نہ کرے تو بادشاہ کیسے تسلیم کرے گا۔ تو اڑتی خبر وہاں تک پہنچی جہاں حضرت علیان علیہ السلام تھے۔ اب حضرت علیان علیہ السلام اس وقت کے قید خانے کے مینیجر کے پاس پہنچے، وہ بھی حضرت کا دل دادا بن چکا تھا، ان کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو، ان کے اخلاق کو دیکھ کر اس سے کہنے لگے جا تیرے بادشاہ سے کہنا ہم اس کے خواب کو بھی جانتے ہیں، اس کی تعبیر کو بھی جانتے ہیں، اس سے 2 فائدے ہیں، جب تو اس کی خبر دے گا تو تیری کارکردگی کے اموال کو بڑھا دیا جائے گا اور تیری پوزیشن کو بھی بڑھا دیا جائے گا، اور جب ہم خواب بیان کریں گے تو اس سے ہمیں ہماری ساری قوم کو رہائی مل جائے گی، جا کے بادشاہ تک خبر پہنچا دینا۔ اس آدمی نے پوچھا کیا آپ سچ میں کہہ رہے ہو یا ایسی بات ہے؟ تو حضرت علیان علیہ السلام کہنے لگے ہم سچ میں کہہ رہے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ تو بہرحال خبر پہنچی بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ اس بات کی توقع میں تھا کہ کوئی نہ کوئی ہماری الجھن کو ضرور دور کر دے، جس خواب کو ہم دیکھ کے بھول گئے اس خواب کو بھی بیان کر دے، اس خواب کی تعبیر کو بھی بیان کر دے۔ جب جیلر آ کے کہتا ہے اس طرح ہم نے ایک بزرگ سے سنا ہے، وہ یوں کہہ رہے ہیں بادشاہ سلامت، وہ آپ کے خواب کو بھی جانتے ہیں اور اس کی تعبیر کو بھی جانتے ہیں۔ تو بادشاہ نے فوراً حضرت علیان علیہ السلام کو بلانے کا حکم جاری کیا۔ حضرت علیان علیہ السلام
دربار شاہی میں داخل ہوتے ہیں، سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں، بادشاہ بڑے اعزاز سے ان کا اکرام کرتا ہے اور اپنے بغل میں بلا کر بٹھاتا ہے اور سب سے پہلے ان سے یہ سوال کرتا ہے، ہمارا یہ دربار بادشاہی دربار ہے، یہاں پر سب سے پہلا کام ہمیں سجدہ کیا جاتا ہے، ہماری مانی جاتی ہے، شرک کا کام کیا جاتا ہے۔ آپ جب یہاں اندر داخل ہوئے سلام کرتے ہوئے آ رہے تھے، نہ آپ نے ہمیں سجدہ کیا اور نہ ہی آپ نے ہماری تعظیم کی، بس سلام کر کے ہمارے پاس آ گئے۔ تو اس وقت کے نبی اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہ السلام کو علم بھی دیتے ہیں، بڑی عقل بھی دیتے ہیں، بڑا ذہن بھی دیتے ہیں، اس وقت کے نظام کو سمجھ کے وہ جو بولنا ہے وہ ضرور بولتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ سے کہنے لگتے ہیں، دیکھ اگر میں تجھے سجدہ کرتا تو تیرے خواب کو مجھے بتانے والا، تیرے خواب کی تعبیر بتانے والا میرا ایک رب ہے، وہ رب میرے سے ناراض ہو جاتا، جس سے تو بھی مرتا میں بھی مرتا، اگر میرا رب میرے سے ناراض ہو جاتا تو میں ضرور مر جاتا، اگر میں مر جاتا تو تیرا خواب کبھی تیرے سامنے نہیں آتا، تو اسی الجھن میں پوری زندگی بے چینی میں مر جاتا، اس لیے میں نے تیرا سجدہ نہیں کیا کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام سے بخت نصر خواب پوچھتا ہے، حضرت دانیال علیہ السلام بولتے ہیں، بادشاہ تو نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا بت جس کا سر آسمان میں ہے، جس کے پیر زمین میں ہے، چہرہ سونے کا، سینہ چاندی کا، پیٹ تانبے کا، رانے پیتل کی، پنڈلیاں لوہے کی اور قدم مٹی کے، اس طرح تو نے ایک بڑا بت دیکھا جس کی شکل اس طرح کی تھی، تو دیکھ ہی رہا تھا کہ خواب اچانک ایک آسمان سے پتھر اس بت پہ آ گرتا ہے، وہ پتھر گرنے کی وجہ سے بت پورا چکنا چور ہو کر زمین سے ملیا میٹ ہو جاتا ہے، سونا بھی زمین کے برابر ہو جاتا ہے، چاندی بھی زمین کے برابر ہو جاتا ہے، پیتل، تانبا، لوہا، مٹی سب کا سب زمین کے برابر ہو جاتا ہے، اس طرح وہ بھی مٹی بن جاتا ہے اس پتھر کے آگے پڑنے کی وجہ سے۔ کیا تو نے یہی خواب دیکھا ہے؟ وقت نصر بادشاہ کہنے لگا، ہاں میں نے سچ میں یہی خواب دیکھا ہے۔ اب اس وقت کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھنے لگتا ہے، اس کی تعبیر فوراً بتائیے کہ اس کی تعبیر کیا بنے گی۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کو سمجھاتے ہیں، اس کی تعبیر یہی بن سکتی ہے کہ جو انسانوں کے مراتب ہیں، کوئی اپنے آپ کو سونے کا سمجھ کے بڑا سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اس سے تھوڑا کم چاندی کا سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اس سے کم تانبے کا سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اس سے کم پیتل کا سمجھتا ہے، کوئی لوہے کا کم درجے کا آدمی اپنے آپ کو مٹی کا سمجھتا ہے، اس طرح سمجھتے ہو لوگوں کے مراتب ہیں۔ ایک وقت آئے گا میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوگی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کے ذریعے سے، اپنے اسلام کے ذریعے سے لوگوں کے مراتب کو ختم کر کے سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے یوں کہیں گے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، یہ وہی پتھر ہیں جو اس بت کو تہس نہس کرنے والا ہے، وہ پتھر ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اول۔ جب ان کی پیدائش ہوگی یہ سارے کا سارا مراتب والا اور شرک کرنے والا، مزاج رکھنے والا، لوگوں کے دلوں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، اسلام جیسی مبارک چیز آ کر ساری انسانیت ایک پلیٹ فارم پر آ کے اللہ کو، اللہ کے نبی کو ماننے والی ہو جائے۔ تو اس طرح کی تعبیر جب بخت نصر سنتا ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ آج سے حاکم میں نہیں، آج سے حاکم تو دانیال ہے علیہ السلام، لکھنے والے تو میرے ہوں گے۔ بولی حضرت دانیال علیہ السلام کی ہوگی، وہ جو بولیں گے
وہ ہمارے لکھنے والے لکھیں گے۔ بتاؤ تم کیا بولنا چاہتے ہو؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی زبان سے سب سے پہلا جملہ الحمدللہ کہتے ہوئے نکالا تھا۔ ہم سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ اپنی قوم کو رہا کیا جائے، تو ساری قوم کو رہا کیا کر دیا جاتا ہے اور آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ شکر گزاری کا نتیجہ تھا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام وہ 70,000 کی قوم جب ناشکری میں مبتلا تھی، اللہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوا، پھر جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ شکر گزاری میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کے حق میں انعامات کی بارش کی، اور وہ ساری کی ساری 70,000 کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے رہا کروایا اور اللہ کی طرف سے ان کے اوپر انعام ہوا۔ تو یہ شکر گزاری کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انسانیت پر انعامات کی بارش فرماتے ہیں، بندہ اگر شکر گزاری میں مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ انعامات میں ترقی فرماتے جاتے ہیں۔ اگر بندہ ناشکری پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ ان انعامات میں کمی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم خود اس بات میں غور کرنے پر قابل ہیں کہ آج کی حکومتوں نے ہماری ماں بہنوں سے جو پردہ چھینا ہے یہ اس حکومت کی غلطی نہیں ہے، سب سے پہلے ہماری غلطی ہے۔ ہم خود دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کے ذریعے سے، دیگر اخبارات کے ذریعے سے ہماری مسلمان ماں بہنیں کہاں جا رہی ہیں، غیروں کی سازش کا شکار بن کے اپنے جسم کو ان کے لیے بنا سنگار کے دائرے میں ڈال کے ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ کیا ان کے دلوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا ان کے دلوں کے اندر اسلام کی اہمیت نہیں ہے؟ کیا ان کے دلوں کے اندر میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی عظمت نہیں ہے؟ ان ساری چیزوں کو بیچ کے ایک غیر کی ہمدردی میں اپنے جسم کو ان کے لیے بناؤ سنگار میں نکھار کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ تو اب اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اب اللہ یہ سمجھا رہے تم کیا سمجھتی ہو کہ تم اپنے آپ سے کرنا چاہ رہی ہو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کو ناراض، اتنا زیادہ مت کرنا۔ ہم خود ہماری طرف سے اس طرح کی چیزوں کو تمہارے لیے پیش فرمائیں گے کہ تمہارے لیے اس پاکیزہ پردے کے نظام کو تمہاری زندگیوں سے چھین لیا جائے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پردے کے نظام کو چھین لیا جائے، یہ تو ہماری ماں بہنوں کی عزت کو کھلے عام اچھالے جانے کا سبب ہے۔ ہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ چاکلیٹ جس کے اوپر پیپر لگا ہوا ہوتا ہے اس پر نہ چینٹی آتی ہے، نہ کوئی کیڑا آتا ہے، نہ کوئی مکوڑا آتا ہے، اس کی پوری طرح حفاظت ہوتی ہے۔ اگر اسی چاکلیٹ کو ہم کور سے باہر کر کے نیچے ڈال دیں تو ہم خود 10-5 منٹ میں دیکھیں گے پتہ نہیں اس کے اوپر کتنی چینٹیاں مسلط ہو جائیں گی، کتنے کیڑے مکوڑے لاگو ہو جائیں گے۔ یہ عمل ایسا ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر پکڑ ہے۔ یہ ابھی سمجھنے کا وقت ہے، سدھرنے کا وقت ہے، ورنہ ہمیں آلریڈی جو ہے نشانے پہ رکھ دیا گیا ہے۔ ایک ایک کر کے ایک ایک چیز کو ہماری جو شاعر اسلام میں سے ہیں اس کو چھینا جائے گا، اور آگے بڑھ کے ہماری مساجد کے آذانوں پہ پابندی لگائی گئی۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں سب سے پہلے یہ صدائے حق بلند کی جاتی ہے اور یوں کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ساری زندگی اسی خدا کے نام پہ گزارتی ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے، یہ ہمیں کہا جاتا ہے۔ ساری زندگی اس کے نام پہ گزارنے کے لیے ہماری پیدائش پہ ہمارے قلب کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں اسی خدا کی آواز کو پہنچایا جاتا ہے، تو ہماری اسی آواز کو بند کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ کسی اور کے لیے اور یہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں ہے، یہ سب سے پہلے ہمارے ہی ذریعے سے ہے۔ اس لیے کہ ہمارے لیے جب مؤذن اللہ اکبر کہہ کے خدا کی عظمت کو بلند کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے ذریعے سے
شریعت کو ان کے طریقے کو واضح کر کے حی علی الصلاۃ کے ذریعے سے اللہ کے حکم کی طرف جب ہمیں بلایا جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے کاروبار کی فکر کرتے ہیں، اپنی ملازمت کی فکر کرتے ہیں، اپنے دکان کی فکر کرتے ہیں، اپنے مکان کی فکر کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے جب ہم نے حی علی الصلاۃ کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تو حی علی الفلاح کے ذریعے سے اللہ ہمیں کامیابی کہاں سے دے گی؟ تو اسی لیے ہمارے آذانوں پہ بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کی کمی نہیں ہے، یہ سب سے پہلے ایمان والوں کی ناشکری ہے۔ ہم نے اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تو اللہ کی طرف سے حی علی الفلاح کامیابی کے دروازے بھی ہمارے لیے بند کر دیے۔ تو ایک ایک مسئلہ جو ہمارے لیے واضح کیا جا رہا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے اس پر بھی ہمارے لیے پابندی کر دی گئی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جب ہم اللہ کی ناشکری پہ اتر آئے ہیں، جب ہم اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے کہ ہم نے تمہیں جو چیز حلال کر کے تمہارے پیٹوں کو بھرنے کے لیے پیش فرمائی تھی آج اس کو ہم بند کر رہے ہیں۔ یہ تمہاری ناقدری کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری اللہ کی ناشکری کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری اللہ کے حکم عدولی کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہماری حلال چیزوں پہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اور ایسے کئی مسائل ہیں۔ طلاق ثلاثہ کا اگر ہم عنوان اٹھائیں، طلاق کے اندر حقیقی جو قرآن و حدیث کی چیزیں ہیں اس کو بالکل منہدم کر کے کیا کیا اس کے اندر نئی چیزوں کو داخل کر دیا گیا ہے یہ خود ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پر ہی اس کے ذریعے سے پابندی آ جاتی ہے، چاہے ظالم کوئی اور ہو، مظلوم کوئی اور ہو، لیکن سنی اسی کی جاتی ہے جو اپنے آپ کو پہلے پیش کرتی ہے۔ تو بہرحال لیکن شریعت نے سارے حقوق کے دائرے کو برابر رکھے تھے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ ہماری ہی طرف سے ناقدری کا نتیجہ ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے شریعت کے قانون کو بدلا جا رہا ہے۔ اب آگے وقت ترمیمی بل کا مسئلہ لا کے ہماری وقت کی جائیدادوں کو چھیننے کا سارا نظام بنایا گیا ہے، یہ بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہم نے اللہ کی دی ہوئی عبادتوں کی قدر نہیں فرمائی، ہم نے ان مساجد میں اپنا ماتھا ٹیک کر خدا کے یہاں سجدہ شکر ادا نہیں فرمایا، اپنے جسم کو ان مساجد کے حوالے نہیں کیا، اپنے مال کو ان کی تعمیر میں خرچ نہیں فرمایا، اب اللہ کی طرف سے ان کے چھیننے کا بھی نظام کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے سدھرنے کا موقع ہے، ابھی ہمارے بننے کا موقع ہے، آواز تو بعد میں اٹھائیں گے۔ اس رب ذوالجلال کی اگر ہم تعریف کر کے اس کو اگر راضی کر لیں گے، اس اللہ کے قبضہ قدرت میں کیا ان کے دلوں کو پھیرنا نکالی گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل کو اپنے دو انگلیوں کے درمیان میں رکھتے ہیں۔ اس خدا کی قدرت کا نظام وہ ہے، وہ سلوٹوں میں مسائل کو بدل لیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ سنا، اللہ نے بس ایک خواب کے ذریعے سے 70,000 قیدیوں کو رہا فرمایا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اگر ہم اللہ کو راضی کرنے پہ آ جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جائیں گے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، خدا کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائیں گے، اللہ کی طرف سے سارے مسائل خود بخود ختم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہمارے برادران اسلام کا، آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ کوئی کسی نشے کی لت میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی لڑکی کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کسی کاروبار جس کو سودی کاروبار کہا جاتا ہے اس میں لگا ہوا ہے۔ یہ آخری درجہ ہمارے نوجوان موبائل کے ذریعے سے یا تو انسٹاگرام میں لگے ہوئے ہیں، یا ٹک ٹاک میں لگے ہوئے ہیں، یا پب جی میں لگے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھ کر کسے معلوم
معلوم کیا کیا غیر غیر چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، انہیں ان نوجوانیت کی سلامتی کے لیے سب سے پہلے اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، نبی کے طریقے کو زندگی میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب نوجوان قدم اٹھاتا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، فرشتے اس کے لیے دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں تیری جوانی تجھے مبارک ہے، تو نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اس لیے کہ اس نوجوانی میں اس کے پیچھے خواہش بھی لگی رہتی ہے، اس کے پیچھے شیطان بھی لگا رہتا ہے، اس کے پیچھے اس کے سارے تقاضے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے خواہش کو خدا کے حکم کے لیے دباتا ہے، اپنے تقاضے کو خدا کے حکم کے لیے پیٹ کے پیچھے ڈالتا ہے، وہ شیطان کو بازو رکھ کے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے، تو ساری چیزیں اس کی سلامتی کی، اس کی جوانی کی ترقی کی اسے دعائیں دیتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے اس کے اپنے انعامات کی بارش کی جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جوانی ہے دیوانی، اگر استعمال میں لائیں گے بن جائیں گے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ورنہ پڑھیں گے خبر کے اندر ڈنڈے ثانی، ان میں پہلا سوال ہوگا منکر کا، دوسرا سوال ہوگا نکیر کا، جواب ہوگا صحیح طور پر تو دونوں کے ڈنڈے سے بچیں گے، ورنہ قبر میں ہم کو کھانا پڑے گا منکر کے بھی ڈنڈے اور نکیر کے بھی ڈنڈے۔ اس لیے ضروری ہے اپنی زندگیوں کو بدلیں، یہ مسائل آتے جاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان مسائل کے ذریعے سے ایمان والوں کی ایمانی حرارت کو، ایمان والوں کے ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں۔ جیسا ایک آدمی کسی جگہ جا کر پانی کا گھڑا خریدتا ہے جو مٹی کا ہوتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں لے کے ٹٹول کے مار کے دیکھتا ہے مضبوط ہے یا مضبوط نہیں ہے، اگر مضبوط ہوگا تو 10 روپے زائد دے کے اس کو خریدتا ہے، اگر مضبوط نہ ہو تو اسی جگہ اس کو رکھ دیتا ہے۔ ایسے اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے ایمان کو کھنگال کر رہ کر کے ان حالات کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، کیا یہ اپنی ایمانی حرارت پر، اپنی ایمان پر کامل و مکمل رہیں گے؟ ایسے مسائل جب ان پر آئیں گے کیا یہ اللہ کو یاد کریں گے؟ کیا یہ اپنے ایمان کو سب سے آگے رکھیں گے یا اپنے نفس کو سب سے آگے رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان سارے حالات کے ذریعے سے ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ ہر دور میں حق کے ساتھ باطل کا کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں تو کسی سے ضرور کام لے گا، باطل کا منہ ضرور کالا ہوگا، حق کا بول بالا ہوگا، لیکن ہمارے لیے کامیابی یہ ہے ہم ان لوگوں میں کھڑے ہو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ کامیابی کا کام لے رہے ہیں۔ اگر ہمارے جسم سے نہیں صحیح اللہ ہمارے مال سے کام لے رہے، مال سے نہیں صحیح ہمارے بول سے کام لے رہے، بول سے کام نہیں آخر درجہ کم از کم اللہ ہماری عبادت سے کام لے رہے، عبادت سے نہیں کم از کم اللہ ہماری دعا سے کام لے رہے، دعا سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، دعا سے نہیں صحیح کم از کم ہمارے ذکر سے اللہ کام لے رہے، تب بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کامیاب بھی کسی کے ذریعے سے کر کے کسی کا چہرہ آگے لائیں گے، لیکن ہمارا بھی اس میں ساتھ ہوگا گھر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن ان کامیاب لوگوں میں کھڑا کر کے ہمیں بھی کامیاب بنائیں گے، ہمارا بھی ٹھکانہ جنت بنائیں گے۔ یہی حق کی کامیابی ہوگی اور باطل کا منہ کالا ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہونے والی سازشوں کو ختم فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہونے والی رکاوٹوں کو دور فرمائیں، آنے والی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو حل فرمائیں، اسلام کا بول بالا فرمائیں، ایمان والوں کی حفاظت فرمائیں، ارتداد کے شکار سے ہر نوجوان کی حفاظت فرمائیں، اور ہر نوجوان لڑکی کی غلط منصوبے میں پھنس کے اپنی زندگی کو گنوانے سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانی ترقی کے ساتھ جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنتوں سے پڑھیں۔